اچھا شیخ اس کے متن پہ یہ کلام کرتے ہیں کہ تو پھر مولا علی یا مولا امام حسن علیہ السلام نے حقیقت امیر شام کو قتل کیوں نہیں کر دیا؟ امیر المومنین علیہ السلام اس لیے ان کے پاس وہ امیر المومنین علیہ السلام نے تو معاویہ کو کبھی ممبر پہ نہیں دیکھا. امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کیوں قتل نہیں کیا، کیونکہ وہ ممبر اس کا کہاں پہ تھا؟ شام میں تھا. امام حسن علیہ السلام اس زمانے میں نہیں کر سکتے تھے، سارا طاقت معاویہ کے پاس تھا. اسی طرح جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ممبر پہ دیکھا، فرعون خدائی کا ادعا کر کہ میں خدا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کیوں اس کو قتل نہیں کیا؟ وہ کہہ رہا ہے میں خدا ہوں، میری عبادت کرو، میرے سجدے کرو. لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں اس کی عبادت کرتے ہوئے نا، اس کو قتل کرنا ہے. کیوں قتل نہیں کیا؟ طاقت نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس. نمرود خدائی کا ادعا کر رہا ہے، ابراہیم نے کیوں قتل نہیں کیا؟ ابراہیم اس کو قتل کر جہاد کرنا چاہیے تھا، کیونکہ انصار نہیں تھے. حضرت امام مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس صحابی نہیں تھے، یار نہیں تھے، یاور نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے حکومت اس کو چھوڑ دیا اور حکومت کہہ دیا کہ بھئی حکومت آپ کی. اب اس کو قتل کر دیتے. بھئی یہ تکلیف جو ہے اس کی پہلی شرط ہے استطاعت. اگر ایک شخص کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو آپ اس پہ نہیں کہتے کہ یہ گناہ گار ہے کیونکہ یہ کھڑے ہو کے نماز اس نے نہیں پڑھی. اگر ایک شخص اونچی آواز سے تلاوت نہیں کر سکتا، آپ نہیں کہہ سکتے کہ کیوں تلاوت نہیں کر رہا اونچی آواز سے، یہ گناہ گار ہے. ایک شخص مثلا اس کی عربی صحیح نہیں ہے، سورہ فاتحہ کا مخرج سے وہ نہیں پڑھ سکتا، پاکستانی ہے، ہندی ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن وہ مخرج سے نہیں پڑھ سکتا، یہ گناہ گار نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتا. ختم بات، نہیں کر سکتا. ایک شخص روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے واجب نہیں آپ اس کو کہہ دیں کہ اس نے کیوں روزہ نہیں. اصل بات یہ ہے نا کہ آپ دیکھیں حدیث صحیح ہے یا نہیں. حدیث اگر صحیح ہے، معاویہ ملعون ہے، آپ اہل بیت مطہر ہیں. اللہ نے کہا کہ اہل بیت وطہرہم تطہیرا، اللہ نے ان کو مطہر بنایا ہے. آپ قرآن کے مخالفت میں استدلال نہ کریں. اس ملعون کو، جس کے شجرہ ملعونہ قرآن نے شجرہ ملعونہ کہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں کہا کہ اس کو قتل کر دو، ملعون کو. ہاں اس کی تصدیق کریں، نہ کہ اہل بیت علیہ السلام کے خلاف. جی اور بات سلامت رہیں. مزید بس شیخ بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک اور شیخ میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ آپ نے تکلیف بنائی. اس گمراہ کن نظام سے ہم بھی باہر نکلے. اور شیخ کون سی نظام؟ بات بتانی تھی، تقلید چل رہا تھا. تقلید کی بات کر رہے ہیں یا ولایت فقیہ کی بات؟ بڑا ہنس رہا تھا، میں نے کال کی. تقلید کی بات کر رہے ہیں یا ولایت فقیہ کی بات؟ بہت عمدہ لے کے چلے ہیں، مزہ آ گیا. شیخ دونوں ہی بہت عمدہ گئے ہیں ماشاءاللہ، مزہ آ گیا. الحمدللہ الحمدللہ. شیخ میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستانیوں کی سوچ کیا ہے. خامنہئی کے بارے میں بتاؤں، ان سے کبھی گفتگو کریں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کے چہرے پہ نور دیکھا کتنا خوبصورت ہے، یہ اس کے سچے ہونے کی دلیل ہے. اچھا، ہندوستان کے فلم انڈسٹری میں بہت سارے خوبصورت ایکٹر ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تو خامنہئی سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. یہ حالات ہیں. اللہ معاف کرے. ٹھیک ہے شیخ، بہت بہت شکریہ آپ کا، اپنے وقت. خدا آپ کو عزت دے میرے بھائی. چالی بحث ذرا ہو تو مزہ آئے گا بہت. خدا آپ کو عزت دے، بہت مہربانی آپ کی. سلامت. خدا آپ کو عزت دے میرے بھائی، بہت مہربانی آپ کی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. الخدا حافظ. میرے عزیزو، کتاب صحیح مسلم حجاج نیشابوری کے کتاب سقیم مسلم، چھاپ دار الفکر، سنہ 2003 میں کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر، اللہ آپ کا بڑا کرے، 26، باب صحت الاحتجاج بالحدیث المعنعن. معنعن حدیث کی، جس حدیث میں کہتا ہے عن فلان، مثلا حشیم عن حمید، حشیم نے حمید سے روایت کیا. اچھی بات ہے نا. یہ اس حدیث میں، معاف کیجیے گا، یہ میں اس کو بڑا بنا دوں تاکہ آپ دیکھیں. وهذا القول، یہ خود مسلم کا قول ہے. مسلم کہتا ہے هذا القول يرحمك الله في الطعن في الاسانید، کہ ہم حدیث معنعن کو، جس حدیث میں ہے کہ فلان عن فلان، اس کو کہتے ہیں یہ ضعیف ہے. یہ قول مخترع مستحدث غیر مسبوق صاحبہ الیہ. یہ قول مستحدث بدعت ہے. مستحدث یعنی بدعت ہے، مخترع بعد میں بنائی گئی قول ہے. غیر مسبوق صاحبہ الیہ، اس کو پہلے سے کسی نے نہیں کہا، یہ بعد میں یہ قول وجود میں آیا کہ حدیث معنعن کو ہم نہیں مانتے. ولا مساعد له من اہل العلم علیہ، کوئی بھی اہل علم، کوئی بھی محدث اس بات کی تائید نہیں کرتا. وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاء والسماع منه لكونهما جميعا كانا في أصل واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا وتشافها بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة. سب اہل حدیث، سب محققین کے نزدیک یہ کہ دو شخص اگر معاصر ہوں،
اور ایک نے دوسرے سے روایت کی ہے، حدیث معنعن بھی ہو، اس میں عن فلان بھی کہا ہو، ٹھیک ہے نا. اگر یہ ہم عصر ہیں ان کا اجتماع ممکن ہے. مثلا ایک شخص سنہ 200 ہجری میں رہتا تھا، فلانا بھی سنہ 200 ہجری میں رہتا تھا، ایک مکے میں رہتا تھا، دوسرا کوفے میں رہتا تھا، لیکن ان کا لقاء ممکن ہے سفر حج میں، اسی طرح ان کا لقاء ہوا ہو. تو یہ روایت اگر آئی ہے تو حدیث صحیح ہے، حدیث ثابت ہے، کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا کہ حدیث معنن ہے. الا ان يكون هنالك دلاله بينه ان هذا الراوي لم يلقى من روى عنه او لم يسمع منه شيء، مگر یہ کہ ہمارے پاس کوئی حجت ہو کہ فلانی سے نہیں مل چکا ہے، فلانی سے اس نے حدیث نقل نہیں کی ہے. اگر ایسا حجت شہادت کہیں سے ہے کہ ہمیں ہمیشہ حالات اس کے معلوم ہیں کہ یہ فلانا شخص یہ چائنا میں رہتا تھا، یہ امریکہ میں رہتا تھا، یہ مثلا یہ کبھی آپس میں ملے ہی نہیں، یہ اس طرح علم کس کو ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ دو شخص ایک زمانے میں رہتے ہوں اور یہ آپس میں کبھی نہیں ملے. یہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوگا؟ یہ کبھی نہیں معلوم ہوگا. اگر ایسا حجت ہو تو کہہ دیں گے کہ یہ حدیث معنعن، اس کو نہیں مانتے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں کوئی سخت ہے. وَإِلَّا وہ حدیث ثابت اور صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. السلام علیکم جناب، بات کریں. وعلیکم السلام. یا علی مدد. یا علی مدد، یا علی مدد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ صاحب یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کے حوالے سے بات کرنی تھی. یہ بات کریں. ما افاء اللہ الرحمن الرحیم ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القربى فللہ وللرسولہ والذی القربى والیتیم والیتام. تو ناسبی حضرات جو ہیں وہ اس جی ہاں یتامہ، تو ناسبی حضرات جو والے سے سوال کرتے ہیں کہ یہ اس میں تو ذی القربہ بھی آ رہی ہیں اور یتیم بھی آ رہے ہیں، مساکین بھی آ رہے ہیں، تو آپ جو باغ فدا کرے تو حضرت فاطمہ علیہ السلام کو کیسے دیتے ہیں؟ تو یہ تو سب کا حق بنتا ہے. تو ہر ایک حق دینا نا. اگر آپ سے کسی نے کہا کہ یتیم اور اپنے رشتہ داروں اور یتیموں کو دے دو، تو آپ رشتہ داروں کو کچھ دیں گے اور یتیموں کو کچھ دیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ تو نہیں کہا کہ کیا وہ رشتہ دار جو یتیم ہیں ان کو دے دو. اگر یہ کہہ دیتا تو ٹھیک ہے کہ صرف یتیم رشتہ دار. اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں کہا کہ جو رشتہ دار یتیم ہے صرف ان کو دے دو. کہا کہ وذی القربى والیتامى والمساکین. ذوی القربى، یتامى، مساکین، ہر ایک کیٹیگوری ہے. مثلا میں آپ سے کہہ دوں کہ اپنے پڑوسی، اپنے بھائی، اپنے چچا زاد بھائی اور آپ کے جو شہر محلے میں علماء ہیں ان کو دعوت کرو، تو آپ ان سب کو دعوت کریں گے. جی. کوئی آپ سے نہیں کہے گا کہ پڑوسی کو بھی آپ نے دعوت کیا ہے اور آپ کے جو چچا زاد بھائی ہیں ان کو بھی دعوت کیا ہے. تو یہ تو اگر میں آپ سے کہہ دیتا کہ وہ چچا زاد بھائی جو آپ کا پڑوسی ہے اس کو دعوت دے دو، تو پھر بات صحیح ہے کہ صرف وہ چچا زاد بھائی جو پڑوسی ہے وہ آ جائے. لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ چچا زاد بھائی، پڑوسی، محلے کا جو علماء ہے اور محلے کے جو دکاندار ہیں ان سب کو بلاؤ کھانے کے لیے، تو ان سب کو آپ بلائیں گے. ٹھیک ہے نا. بات سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ ہاں. اور اس کے اور اس آگے پڑھتے ہیں، یہ جو آگے آتا ہے کہ لا یکون دولہ بین الاغنیاء منکم، وہ کہتے ہیں اگر حضرت فاطمہ السلام اللہ علیہ کو یہ مل جاتا سارا باغ فدا میں سارا، تو یہ دولت اللہ کہہ رہے ادھر جمع نہیں ہو سکتی اغنیاء میں، تو ایک ہی جب حضرت فاطمہ کو چلی جائے گی تو دولت جمع ہو جائے گی نا ایک ہی کے پاس، تو اللہ کہہ رہے سب کو دینی چاہیے، یعنی کہ تقسیم کرنا ہے. اس کے حوالے سے سوچتے ہیں. تو جو مطہر ہے وہ دیکھیں، جو مطہر ہے وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مطہر بیٹی کو دیا ہے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو دیا ہے. یہ لوگ گرچہ یہ لوگ غنی ہیں لیکن یہ سب مسلمانوں کو اپنے سے مقدم رکھتے ہیں، دنیائی لحاظ سے، کھانے کے لحاظ سے، پینے کے لحاظ سے خود بھوکا رہتے ہیں، دوسروں کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ایسا اگر ہمیں پیسہ مل جائے، اگر سب سارا پیسہ مجھے ملے، آپ کو ملے، تو آپ دوسروں کو نہیں دیں گے، کیونکہ ہم لوگ طالب دنیا لوگ ہیں، ہم گناہکار ہیں. لیکن ایک شخص معصوم ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے، اس کا شوہر جو ہے وہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ ہے. حضرت ہارون جیسے موسیٰ علیہ السلام سے تھے اسی طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں. انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا. کتاب اللہ و عترت اہل بیت ہے، وہ عترت اہل بیت ہیں جو اس امت کے امام ہیں، پیشوا ہیں اللہ کی جانب سے، نہ کہ لوگوں نے بنائے ہوں. تو ان کو اگر دیا جائے تو پھر یہی ہوگا کہ اغنیاء کے نزدیک یہ ثروت نہیں بنے گا. یہ ان کو اگر فدا کے ملا، ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغات مل جائیں، تو وہ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فقراء میں تقسیم کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی پہ تو خرچ نہیں کرتے تھے، بہت کم خرچ ہوتا تھا، باقی سب فقراء، مساکین، بیچاروں پہ خرچ کرتے تھے. اسی طرح وہ بھی فقراء مخاص ہیں. تو قرآنی جو مقصد ہے کہ اغنیاء
جو پیسے والے لوگ ہیں وہ اپنے جو خزانہ برد ہیں اور دوسرے محروم رہیں، وہ مقصد پورا ہو جائے گا اہل بیت علیہ السلام کے پاس اگر یہ سرمایہ آ جائے. کیونکہ ان کے پاس آ جائے تو یعنی سمجھو کہ پوری امت کے پاس آ گئی، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں خود بھوکے رہتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بات صحیح ہے نہیں؟ اور لیکن وہ کہتے ہیں جی سمجھ آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں بھئی اگر ادھر تو آیت میں تو سب کی بات ہو رہی ہے، یتیموں کی بھی اور مساکین بھی، لیکن آپ ان کو کیوں نہیں دیتے؟ حضرت فاطمہ کو کیوں دے دیتے ہیں؟ یعنی کہ اگر حضرت فاطمہ کے پاس چلا گیا تو صرف کیا چیز ہم نہیں دیتے؟ ہم دیتے ہیں. اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ہم نے نہیں دیا. وہ اعتراض پیغمبر پہ کر رہے ہیں. تو پیغمبر سب کا آیا ہے، سب کا آیا. ٹھیک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو بھی دیا ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو فدق دیا ہے، اور فدق کے علاوہ بھی دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں، ہم نہیں کہتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے پیسے تھے، جتنا تھے، وہ سب انہوں نے سب کسی اور کو نہیں دیا، صرف زہرا سلام اللہ علیہ کو دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ سخاوت اور جود و کرم کے وہ خزانے تھے، وہ سب کو انہوں نے، فقیر کو بھی دیا ہے، مسکین کو بھی دیا، بیچارے کو، بلکہ اپنے دشمنوں کو بھی دیا انہوں نے، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو بھی دیا ہے. لیکن ہم نہیں کہتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف فدق تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت کچھ تھا، ان کو بہت کچھ ملتا تھا. انہوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، اگر یہ اعتراض ہم پہ نہیں ہے، یہ اعتراض رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ انہوں نے زہرا کو کیوں دیا. وہ معصوم ہے، پیغمبر پہ اعتراض کرو، ہم پہ اعتراض نہ کرو. انہوں نے دیا ہے، اس کی حدیث موجود ہے کہ انہوں نے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو دیا ہے. اس کی حدیث تفسیر ابن ابی حاتم میں موجود ہے. اور جناب جی، تو پھر یہ سارا کا سارا بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو دیا تھا. سارا کا سارا کیا چیز؟ سارا کا سارا باغ فدق، سارا کا سارا فدق. جی، فدق سارا ان کو دیا تھا. پھر یہ تو مال اکٹھا نہیں ہوگا، یعنی کہ ایک ہی کے پاس چلا گیا. یہ تو وہ اللہ تعالیٰ تو آیت میں کہہ رہے ہیں اغنیاء کا مال نہ ہو جائے. اعتراض دیکھیں، تو یہاں پر بی بی سلام اللہ علیہ کو دیا ہے، اور مقامات پر غرباء و مساکین کو دیا ہے. اب انہوں نے کیوں کیا ہے، کیوں ایسا کیا ہے؟ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، ان پہ اعتراض نہیں ہو سکتا. ان کی جو عمل ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ما افاء اللہ علی رسول من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى. جو فی بغیر جنگ کے آ جاتا ہے، وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ملکیت ہے، خالص ملکیت ہے. ما افاء اللہ علی من اہل القرى فللہ وللرسول. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ثوابدید سے خرچ کرتے ہیں. اس کو اگر چاہیں تو ذوی القربا پہ خرچ کر دیں، چاہے فقراء پہ خرچ کر دیں، چاہے مساکین پہ خرچ کر دیں، یہ ان کی مرضی ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر انہوں نے اس فی کو انہوں نے کس کو دیا ہے؟ اپنی بیٹی کو دیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہر فی اپنی بیٹی کو دیا ہے. ہو سکتا ہے دوسرے مقامات پہ دوسرے لوگوں کو بھی دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ باغ فدق سارے کا سارا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو تھا، سارے کا سارا. بالکل بلا شک. اور